بہت ضروری اس بات کا ہے کہ آج کے دور میں بہت سارے جو کیسز ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ امیڈیٹلی ریئیکٹ کرتے ہیں. مردوں کے سامنے ریئیکٹ کرنے میں کیا ہوتا بولے تو اٹ پکس اپ quarrel, it picks up more arguments. تو آرگیومنٹ سے بچیں گے بچ جائیں گے. کیونکہ مرد کی یہ خاصیت ہے, یہ خصلت ہے, سمجھو برائی ہے, سمجھو تم خود بھی سمجھو کہ وہ اپنے آپ کو حاوی کرنا چاہتا ہے, قابو میں رکھنا چاہتا ہے. یہ اس کی عادت ہے فطرتاً, بائی نیچر. تو اس وجہ سے چھوڑ کو دینے میں تمہارا کیا بھی جاتا نہیں. عورت کے لیے چھوڑ کو دینے میں مرد کے لیے اس کی عزت بھی نہیں جاتی, اس کا کچھ بھی نہیں بگڑتا. کیونکہ زمانے کا دستور یہ ہے کہ نہیں پات پو سولٹو میں سولٹو بول دیں گے سن دیں. تو اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ اپنی فیملی کی عزت بچانا, اپنی فیملی کو ملا کے رکھنا, بال بچوں میں خوشی سے محبت سے زندگی گزارنا. بولے تو مرد کے سامنے تھوڑا بہت چھوڑ کے دینے میں فائدہ زیادہ عورت کا ہے, مرد کا ہے مرد کو, لیکن مرد کیئر نہیں کرتا. تو اس وجہ سے میری نصیحت ہے جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے یہ بڑی نصیحت ہے, اس کو فالو کرو, زندگی بھر خوش رہیں گے. تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالی ہماری باتوں کو سنتا ہے. وہ عورت حضور سے باتیں کر رہی تھی, تکرار کر رہی تھی, اللہ سن رہا تھا. حضور بولتے وہ بھی سن رہا تھا, یہ بولتی ہے وہ بھی سن رہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ دیکھو اللہ اس کی شکایت کو بھی سن رہا تھا. اس کا بار بار آسمان کی طرف ہاتھیں اٹھانا, اپنا منہ کر کے آسمان کی طرف دیکھنا, اللہ کو کیا پسند آئے گا اس کی ادا فوراً نازل کر, اس کے سپورٹ میں نازل کر دیا اللہ. تو یہاں سے ایک ہم کو کلو ملتا ہے, وہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی مصیبت کا وقت آئے, جب کبھی بھی تمہارے کو پریشانی ایسی ہو جائے تو فوراً اپنے ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھو. اللہ تعالیٰ کا دربار ہے, اللہ کا تعالیٰ کا دربار ہے. رحمت کے دروازے کھول دے گا اور تمہاری مصیبت پریشانی کو دور کر دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرے ہیں, صحابہ کرام بھی کرے ہیں, بزرگان دین بھی کر رہے ہیں, بہت سارے اللہ والے بھی کرتے ہیں. اللہ پر اپنا غم بتانے کے لیے ہاتھوں کو, اپنے چہرے کو آسمان پر اٹھا اٹھا کر بولتے تھے. سمجھے نہیں؟ اچھا, یہ جو عورت پر جو یہ واقعہ گزرا, اس کے بعد صحابہ کرام میں یہ عورت بہت فیمس ہو گئے, کیونکہ ان کی شکایت پر اللہ آیت نازل کر دیا. میں بولے تو she became very powerful and she became very popular. ارے ان کے واسطے اللہ آسمان سے آیت نازل کر دیا تو کیا نہیں رہے گی کو, تو ان کی عزت بڑھ گئی. تو ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پردہ فرما گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت آ گئی, مطلب ابو بکر صدیق پہلے بنے خلیفہ, ان کے جانے کے بعد حضرت عمر فاروق امیر المومنین خلیفہ ہو گئے. اس زمانے خلیفہ کے بنے رولر آف دا آل مسلم ورلڈ, پورے مسلمانوں کے کنگ کے ساتھ سمجھو خلیفہ مطلب امیر المومنین. تو وہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی سواری پر جالے کو, ساتھ بہت سارے ہجوم جالے کو ہے. تو آپ جیسے ہی یہ بیوی خولا کو دیکھے پھڑ گئے, رستے میں خولا کو دیکھے, خولا بنت ثابت دیکھے پھڑ گئے. پھڑ تو وہ عورت کیا کری, وہ بڑی تھی, بڑھیا تھی, وہ بولنے لگی اے عمر, کیا روپ تھا دیکھتے, اے عمر تجھ کو پہلے امیر بولتے تھے, عین میم یر امیر بولتے تھے, بعد میں تو عمر ہوا, بعد میں تو خلیفہ و امیر المومن بن گیا, یاد رکھ. وہ عورت ڈرا رہی. حضرت امیر المومن کیا کرے, ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ ڈالے, رکھو, سر جھکا کو سننے لگے. امیر المومن کے معنی کنگ, امیر المومن کے معنی امیر, تمام مسلمانوں کے بڑے. انہوں یہ بڑھیا کے کندھے پر ہاتھ رکھو, سر جھکا کو اس کے باتیں سنتے ہیں. کیا بولے, خبردار, جو آدمی موت سے ڈرتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس کوئی چیز رہنے والی نہیں ہے, اور جو آدمی روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے معلوم ہے
کہ اس کو اللہ کے پاس حساب دینا ہے. اے عمر خبردار ہوشیار, ایسا باتیں کرنے کو ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی سر جھکا کو سن لے کو ہی. سارے لوگ پریشان, جتنے کھڑے کی ہجوم ہے سب پریشان. یہ معمولی عورت ہے, اس کے سامنے جا کوئی اتنے بڑے امیر المومنین سر جھکا لے والے کھڑے کو ہی, انہیں وہ بات کر لے کو چینو سن لے کو کھڑی. آخر جا کو کان میں بولے, یا اے امیر المومنین اللہ صاحب تمہیں ویٹ کرتے ملنے کے واسطے, تمہیں کیا یہ بڑھیا کے پیچھے کھڑے تو. آخر بات کرتے کرتے وہ بڑھیا بڑی اچھا جاؤ خبردار بول کو چھوڑا لی. تو راستے میں دوسرے جو صاحب کرام تو انہوں بولے, یہاں کیا تمہیں فاروق رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے امیر المومنین تمہیں جا کو بڑھیا کے سامنے کھڑ گرا طاقت کر تو پوچھے تمہیں معلوم کیا انہوں کون کو. ارے انہوں خولا بن ثابت انہوں, ارے ان کے بارے میں اللہ ان کی شکایت کو ساتوں آسمان کے اوپر سن رہا تھا. کیا تم نے خط سمی اللہ کی آیتیں نہیں پڑھی کیا؟ قد سمی اللہ قول التی تجادلک کا, جو تمہارے سے تکرار کرتی تھی اللہ سن رہا تھا. تو یہ بڑھیا کی آواز ساتوں آسمانوں کے پر عرش کے پر جب اللہ سنتا تھا, تو یہ عمر کیا اس کی بات, کیا ان کی اس کی بات کو نہیں سن سکتا؟ جو آسمانوں پر ساتوں آسمانوں پر رہنے والا سن لیا, اس کی بات قرآن نازل کر دیا, تو وہ عورت کی بات کیا عمر نہیں سن سکتا؟ خدا کی قسم, کیا بولے, خدا کی قسم, یہ عورت اگر مجھے سارا دن بھی کھڑا رہتی میں کھڑ جاتا اس کے واسطے. بولے کیا ایمان تھا, کیا ایمان تھا, کیا سمپلسٹی تھی, کیا دل میں اللہ کی محبت پاک تھی, کیا حضور کی پیاری محبت تھی, کیا اپنے مومن مسلمان بھائیوں بہنوں کے لیے ہمدردی تھی. آج کے زمانے کے بادشاہ دیکھو, آج کے زمانے کے رولر دیکھو, اگزامپل کر دیا ہمارے عمر فاروق, ہمارے خلفائے راشدین, ہمارے تمام مسلمان بادشاہ سارے دنیا پر چھا گئے اپنے اخلاق سے چھا گئے. خیر, تو بتانا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کا معاملے میں عورت بھی اللہ کے پاس محبوبہ بن سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ وہ اس کی لگن, اس کی خلوصیت, اس کی محبت اللہ سے جب لگاتی ہے تو اللہ اس کی بات کو ضرور سنتا ہے. اس واسطے فرماتے ہیں کہ ماں کی دعا ساتوں آسمانوں کو چیر کر عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. تو جو بھی اپنے ماں اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں, اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو ضرور سنتا ہے, قبول کرتا ہے. میں بھی دیر ہو سکتی ہے لیکن ماں کی دعا رد نہیں ہوتی, یاد رکھ, کسی نہ کسی طریقے سے اس کی کام آ جاتی ہے. تو ماں کی دعا, باپ کی دعا اللہ کے آسمانوں کو چیرتے ہوئے چلے جاتی ہے, جس طرح سے ابھی ہم نے قرآن کی آیتوں میں سنا. سمجھے؟ تو یہ بہت بڑا آج کا بڑا لیسن ہے عورتوں کے لیے, اس کو یاد رکھیے. اللہ, تو ہمیں بہت ہوشیار رہنا چاہیے, کیونکہ دنیا میں ایسے ایسے چیزاں بھی گزرتے ہیں کہ ایک حدیث شریف تفسیر میں فرماتے ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بڑے بڑے گناہ کی خبر دوں؟ حضور نے فرمایا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا, ہاں یا رسول اللہ فرمائیے. اللہ کے ساتھ شریک کرنا بہت بڑا گناہ ہے جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا. والدین کی نافرمانی کرنے کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا. پھر آپ تکیہ لگا کر بیٹھے تھے, پھر اٹھ کے بیٹھ گئے. فرمایا خبردار خبردار, جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی. اتنا تکرار سے بار بار فرمایا کہ ہم سمجھے کہ یہ کہتے کہتے شاید خاموش نہ ہو. نہیں, جھوٹی بات بھی نہیں بولنا, جھوٹی گواہی بھی دینا. آج ہمیں کیسی کیسی جھوٹی باتیں بولتے ہیں, جھوٹی گواہی دے, ہاں میں دیکھی, میں کرتا نہیں, میں دیکھا, میں کھڑا, جھوٹ دے بھی نہیں, دیکھے بھی نہیں, کہتی ہوئی.
अपना रोब जमाने के लिए, नहीं करना, झूठी बात भी नहीं बोलना, झूठी एक नहीं करना, माँ बाप से भी नाफरमानी नहीं करना, समझे। तो अल्लाह ताला का प्यारा उसकी सिफत यह है कि वो बंदों को माफ करते रहता है। दुनिया में गुनाह करे सो कोई इंसान है ही नहीं, नहीं गुनाह करे सो इंसान है ही नहीं, बड़ा खताकार है इंसान हमेशा। तो इस वजह से रोजाना इस्तगफार पढ़ा करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं रोजाना 100 से ज्यादा इस्तगफार करता हूँ अल्लाह की दरबार में। हुजूर को क्या जरूरत है, बख्शे बख्शा है, वो हमारे गुनाहों को बख्शने वाले हैं। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं हमेशा रोजाना अल्लाह से 100 मरतबा इस्तगफार करता रहता हूँ। तो हमें चाहिए कि और ज्यादा करें। तो इस वजह से बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि मिनिमम 111 मरतबा या 100 मरतबा रोजाना अस्तगफिरुल्लाह रब्बी पढ़ा करो। एटलीस्ट सोते खुद सोने से पहले कर लो, सारे दिन के गुनाह मिट जाते हैं। अल्लाह के पास हुक्म जब होता है, बंदा जब कहता है कि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, लेफ्ट वाले फरिश्ते क्या करते हैं, किताब खोल देते हैं। अल्लाह का हुक्म होता है, मिटा दे मेरा बंदा, माफ कर दिया मैं उसके गुनाह को, आज के पूरा उन्हें तकबला कर लिया। या अल्लाह इतने गुनाह करे ना, अल्लाह उन्हें मिटा दे, बोले मिट जाते हैं। यहां तक भी फरमाए कि जब क़ियामत में किताबें खोली जाएंगी तो चंद बंदे ऐसे होंगे, नेक बंदे, जिनके किताबें साफ होंगी, गुनाहों की किताबें साफ होंगी। फरमाया ये कैसे, मैं बहुत सारे गुनाह करे ना अल्लाह, दुनिया में क्या क्या की कर को आया ना, मैं कर को आई ना, या अल्लाह ये कुछ भी नहीं हक तो रोजाना अल्लाह से माफी मांगती थी नहीं बेटा, तो रोजाना अल्लाह से माफी मांगता था ना बेटा, तो अल्लाह वो दिन के गुनाह माफ करता था, पूरा स्लेट खाली हो गया। अल्लाह अकबर। काश अल्लाह हमारा भी ऐसा नसीब रखे कि क़ियामत में जब हम अल्लाह हमको उठाए तो हमारे गुनाहों का स्लेट भी साफ हो। बोलो आमीन, बोलो आमीन, बोलो आमीन। आमीन। ठीक है। तो आगे की आयत में अल्लाह फरमाता है, इन्नल लज़ीना युहादून अल्लाह व रसूलहू, जो अल्लाह और रसूल के से मुखालिफत करते हैं, अल्लाह और रसूल की बातों पर झगड़ा करते हैं, अल्लाह और रसूल बातों को मानने से इनकार करते हैं, उनका ठिकाना क्या है। उनके लिए अल्लाह फरमाता है कि उनके लिए बड़ा अजाब है, बड़ा सख्त सजा है उनके लिए, अजाब होगा। कैसा अजाब होगा, दर्दनाक अजाब होगा। ऐसा दर्दनाक अजाब होगा जिससे वो बाहर कभी नहीं आ पाएंगे। दर्दनाक अजाब के साथ अजाबुल मुहीन का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है। अब अजाबुल अलीम अजाबुल मुहीन में फर्क ये है, अजाबुल अलीम में दर्दनाक अजाब होगा, दर्द तो जरूर होगा, लेकिन मुहीन में रुसवाई के साथ अजाब दिया जाएगा। सबके सामने मारे तो कैसा रहेगा, एक जने को अकेला मारे, पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर मारे, कुछ मालूंगा, रोड पर पुलिस अगर मारे तो सबके सामने उसकी इज्जत चल जाती नहीं। ऐसा क़ियामत में भी सारे लोगों के सामने उसको जब सजा देंगे तो उसको क्या बोलते, अजाब मुहीन, दर्दनाक। उसके साथ क्या बोलेंगे, बड़ा रुसवाई वाला अजाब दिया जाएगा। सारे लोगों के सामने उसको अजाब देकर उसकी रुसवाई होगी, उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो इस वजह से अल्लाह ताला से हमें दुआ करते रहना, या अल्लाह अजाब अलीम से भी, अजाब मुहीन से हमारी हिफाजत फरमा, हमारी हमारी मगफरत फरमा दे के कुछ दुआ करना, समझे। लेकिन आखिर में अल्लाह फरमाता है, यौम यबअसुमुल्लाह, इन्हें जब सबको अल्लाह ताला फिर से जिंदा करके उठाएगा, इन्हें जब अल्लाह ताला सबको क़ियामत के दिन सूर फूकने के बाद उठाएगा, यौम यबअसुमुल्लाह जमीअन फयुनब्बिउहुम बिमा अमिलू, तब तुमको बता दिया जाएगा कि तुम क्या क्या अमल करते थे, कैसे कैसे काम करको आए दुनिया में। झुटलाएंगे हमें, बोलेंगे नहीं, तो अल्लाह क्या करेगा, उनकी जबानों को लॉक कर देगा, जबानों को बंद कर देगा, उनके हाथ, उनके पैर, उनकी आंख, उनके कान और उनकी जबान, जबान तो नहीं होगी लेकिन पूरी चीजें उसके खिलाफ गवाही देंगी। हाँ अल्लाह ये हाथ से चोरी करे,
یا اللہ یہ پاؤں سے وہ جگہ پرانے برائی بری جگہ، یا اللہ یہ آنکھوں سے یہ چیز دیکھے، یہ کانوں سے بری بات بولے، ایسا سب گواہی دیں گے، پورے اعضا اس کے گواہی دیں گے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو بھی ویڈیو کی طرح بتائیں گا کہ دیکھ اب کیا جھٹلائے گا تو بولے گا یا اللہ صحیح ہے اللہ، میں بہت گنہگار، اللہ مجھے بھیج دے۔ وہاں جا کے کوئی کچھ اللہ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، ثبوت کے ساتھ پیش کرے گا رب العالمین۔ تو اس وجہ سے جہاں پر اللہ کے سامنے دفتر کھو دیا جائے گا، اس کی خیریت نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ سے کیا فرماتے ہیں بزرگان دین، اللہ حساب لینا سے چھوڑ دیا تو بس کو، جس کا حساب شروع کرے گا اللہ، اس کی خیر نہیں، اس کی خیر نہیں، کیونکہ حساب کا جب معاملہ آ جاتا یہ ٹو زیڈ پوچھے گا اللہ، ایوری ڈے 24 آورس کے پورا بتانا اسے کیا کیا کرے، کہیں کرے، ایسا کرے پر، تو وہ چیز سے بچنے کے لیے بغیر حساب کے اللہ ہم کو بخش دے کو بولا۔ اس وجہ سے بڑے اولیاء کرام دعا کیا کرتے تھے، خالی ہم نہ چھوڑ ڈالے تو بس بات تو جنت بھی نہ کیا بھی نہ کرتے، اللہ سے یہ دعا کرتے تھے۔ لوگ بولتے تھے تمہیں بہت بڑے جنتی، تمہیں بہت بڑے اس میں، ارے دیوانے جا رہے دیوانے، خالی اللہ مجھے چھوڑا بلکہ میں بھاگ کو کونے میں چل جاؤں گا قاضی بول کے، کیونکہ اللہ کی پکڑ زبردست پکڑ ہوتی ہے، اس سے بچنا کسی کی مجال نہیں۔ تو اس وجہ سے بچے، اس کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ اللہ کے سامنے سرنڈر ہو جانا اور اللہ سے معافی مانگتے رہنا، ہر روز معافی مانگتے رہنا۔ تو فرماتا رب العالمین وَيَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، جب روز قیامت میں سب کو پھر سے زندہ کر کے جمع کیا جائے گا، تب بتا دیا جائے گا جو کچھ ہم عمل کرتے تھے۔ احصیٰ اللہ نسوہ، اللہ تعالیٰ سارے چیزوں کا حساب رکھا ہے، گنتی رکھا ہے کہ دیکھو تمہیں کیا کیا کرتے تھے۔ اللہ بھولتا نہیں ہے، چیزوں کو ریکارڈ کر رہا ہے، ہر روز کی ایکٹیویٹیز اس کے پاس ریکارڈ ہونے کو نہیں، اور وَنَسُوہ، تمہیں بھول جائیں گے، تم لوگ بھول جائیں گے میں کیا کرا، کل کا کام کیا کرا بھول جاتے ہمیں، کل کیا کھائے بھول جاتے ہمیں، کل کسے گالی دیے بھول جاتے ہمیں، کل کیا گناہ کرے بھول جاتے، لیکن اللہ نہیں بھولتا، اس کا ریکارڈ کیا ہے وہ بتائیں گا کہ کل پرسوں اس سے پہلے کیا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ سارے چیزوں کو گنتی اللہ کے پاس ہے، تمہارے ایکٹیویٹیز کی، اور تم بھول جائیں گے لیکن اللہ کے پاس اس کا حساب ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، مطلب کہ وہ چیزوں کو دیکھتا ہے، تم جو کچھ کہتے ہو، بولتے ہو، دل میں جو سوچتے ہو، تمہارے کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ وہ السمیع العلیم ہے، وهو اللہ علی کل شیء شہید ہے، بے شک وہ ہمیشہ ہمارے سامنے حاضر ناظر ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ witness ہے every time with us and when the witness is with us، تو ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ایوری ڈے ایکٹیویٹیز میں، وہ تو گواہ ہمارے ساتھی سے، اس کی کیا پرواہ، اس کیا یہ سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے۔ تو اگر بندہ یہ تصور کر لے، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ بندہ اگر یہ تصور کر لے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے تو گناہ کیسے کرے گا؟ کیا فرمائے، اگر بندہ یہ دل میں یقین کر لے اور تصور کر لے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے تو گناہ اس سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی بات بولے تو غور سے سوچو، یہ بہت بڑی بات ہوئی۔ اللہ سے دعا کرو کہ پروردگار ہم کو ایسا تقوی نصیب فرمائے کہ اللہ سے ہم ہمیشہ ڈرتے رہے، ہر گناہ سے بچتے رہے، اور اللہ کی محبت، اللہ کے پیارے حبیب کی محبت، اولیاء کرام کی محبت ہمارے دلوں میں ہمیشہ قائم دائم رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔